صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سایہ عرش پانے والوں کے بارے میں ہم نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی ہے۔ ان میں سایہ عرش پانے والوں میں ایک عادل حکمران بھی ہے۔ آئیے عادل حکمران پر عرش کا سایہ ہے، اس کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ عدل اور انصاف سے کام لینے والے بادشاہ کے بارے میں اشارتاً تو بہت سی احادیث مبارکہ، یہاں اس وقت ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو عادل حکمران کے بارے میں واضح اور صریح ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ بروز قیامت اللہ عز و جل کے قرب میں عرش کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث پاک، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ فرماتے عادل حکمران بروز قیامت اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اس کے قرب میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی بشارت ہے۔ اچھا، عادل حکمران ہونے کے لیے کیا آپ کو ملک کی ضرورت نہیں؟ کیا ملک کے بادشاہ ہوں پھر ہی عدل کیجیے؟ نہیں، آپ گھر میں ہیں تو آپ کے بچے آپ کے نیچے ہیں، آپ ان کے حکمران ہیں۔ اگر کہیں افسر ہے تو آپ کے نیچے ماتحت، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو ملازم آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، جس طرح کی ترکیب جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں تو آپ ان کے اوپر حکمران ہیں، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔